میرا شوہر جب 1 سال کے بعد میرے قریب آیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرے شوہر کے ساتھ 1 سال سے لڑائی چل رہی تھی اور اس دوران ہم ایک دوسرے کے پاس کبھی نہیں آئے تھے، لیکن آج کی رات۔ میرا نام سائمہ ہے، میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس رات کی بات ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میں بیڈ روم میں بیٹھی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد بھی مجھے نیند سے بہت دور تھی۔ صبح ہونے والی لڑائی سے میرے دل میں سوال پیدا ہوئے۔ جھگڑے کی وجہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کب بڑی بات بن جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبح میں نے غصے سے اپنے شوہر کو ایک غلط لفظ بول دیا تھا جو شاید میرے منہ سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر آئی ناراضگی نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میرا انتظار اب بے چینی میں بدل چکا تھا۔ میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور جب وہ گھر آئیں گے تو ہم دونوں پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ لیکن دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میری ساری امید ٹوٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، لیکن بنا کچھ کہے سیدھے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی پیار تھا، نہ ہی کوئی اپناپن تھا، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا شاید ابھی ان کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا وہ چپ چاپ الماری سے ایک الگ بستر نکال رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اسے زمین پر بچھا کر سونے کا انتظام کیا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہمارے بیچ جو پیار تھا اس کی جگہ اب ایک دیوار کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر ہوتے تھے، لیکن اس رات انہوں نے مجھ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا میری طرف دیکھے نیچے لیٹ گئے تھے۔ مجھے تھوڑا برا لگا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ میں نے اس بات پر ایسے ہی برداشت کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے ہی میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے بھی تیار کر کے کرنا ہے، ناشتہ بنانا اور گھر کی صفائی۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح کیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی تھی۔ شام ہوتے ہوتے مجھے امید تھی کہ آج وہ میرے قریب آئیں گے، مجھ سے پیار کی باتیں کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے پھر سے زمین پر سونے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل تو جیسے بیٹھ گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دن سے یہی سب چل رہا۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بھی مجھ سے دور تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ کسی نہ کسی بہانے سے خود کو الگ کر لیتے۔ بات کرنے پر بھی ان کے لفظوں میں وہ گرمی نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ٹھنڈا پن تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائی تھی۔ میں پلٹ کر ان کی طرف دیکھتی، لیکن ہمیشہ وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے درمیان ایسا کیا ہوا جو انہیں مجھ سے اتنا دور کر رہا تھا۔ کیا اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے یا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ ان سوالوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھ سے دور رہنا چاہتے تھے۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ ان کی دوری مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بس ہم 3 لوگ تھے، میرا شوہر اور ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور کھیتی کے کام سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ صبح سب کام نپٹا کر ہم کھیت چلے جاتے۔ کھیت میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ میرے پاس ہو کر بھی وہ خاموش رہتے جیسے ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیوں اتنا ہوتا ہے۔ میں نے ہر کوشش کی ان کا دھیان اپنی طرف کر سکوں، لیکن میں بھی نہیں کر پائی۔ شام ہوتے ہی وہ مجھ سے پھر سے دور چلے جاتے۔ رات کے اندھیرے میں اکیلی بستر پر پڑی رہتی۔ اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میرا دل ہر دن اداس ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا ان سے کھل کر بات کروں گی، لیکن وہ ہر بار بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نزدیکی کی چاہت میرے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ ان کی دوری کا احساس مجھے تکلیف دے رہا تھا۔
اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں دکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میرے چہرے کی خوبصورتی، آنکھوں کی چمک اور ہلکی سی مسکان، یہ سب میرے حسن کو ایک الگ پہچان دیتے تھے۔ شادی کے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی خوبصورتی کو ویسے ہی برقرار رکھا تھا۔ میرا چمکتا بدن، لمبے گھنے بال اور جسم کو دیکھ کر کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹک جاتی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر جاتی تو آس پاس کے لوگ مجھے غور سے دیکھتے تھے۔ خیر، ایک دن صبح میں اور میرے شوہر ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کے لیے جا رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے، موسم کچھ الگ لگ رہا تھا۔ ہم بھی ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے لگے۔ اچانک بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دی، پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ہم جلدی سے کھیت مہربانی ایک جھونپڑی میں چلے گئے۔ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور بارش بہت تیز تھی۔ موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اچانک سے بہت سردی لگنے لگی۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ان کا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ سردی میں ہم لوگوں نے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن جھونپڑی میں آگ جلانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جھونپڑی میں ایک چارپائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس چارپائی پر بٹھایا اور اپنی شال رکھ دی، لیکن سردی کے مارے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور انہیں گرمی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان کے ٹھنڈے پاؤں کو گرم کرنا شروع کیا، لیکن ان کے جسم میں سردی پھر بھی بنی ہوئی تھی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کھیت سے گاؤں تک جانے کے لیے ایک چھوٹی سی ندی پار کرنی پڑتی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس ندی میں پانی زیادہ آیا تھا، اس لیے گھر لوٹنا مشکل تھا۔ ہمیں رات بھی وہیں گزارنی پڑے گی، یہ سوچ کر میرا دل خوش ہوا۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، ہمارے پاس صرف ایک ہی شال کا سہارا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا سردی سے کانپتا چہرہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ ہونٹ کانپ رہے تھے اور ٹھیک سے بول بھی نہیں رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جتنا جلدی ہو میں ان کے قریب چلی جاؤں، اور جو بھی تکرار اور غلط فہمیاں ہمارے درمیان تھیں انہیں بھولنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں نے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ انہوں نے مجھے، اور اب ان کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی تھی، اور ہم ایک دوسرے کی کھو گئے۔ اس وقت اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ اب رات کے سناٹے میں باہر برسات کی آواز اور ہمارے قریب ہونے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ میرے جسم میں انہوں نے اپنی لیا، دھیرے دھیرے میرے جسم کے بیچ گرمی پیدا ہوئی اور سردی ہمارے اندر سے ختم ہوتی گئی۔ وہ ساری دوریاں اور غلط فہمیاں بھی ختم ہونے لگیں۔ ان کی باہوں میں سارا غصہ ختم ہو چکا تھا، اور پھر میں نے اپنا پیار دکھایا۔ انہوں نے بھی اپنے پیار کی گرمی دکھانی شروع کر دی۔ میں پانی پانی ہونے لگی۔ ایسے ہی ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہم پوری رات ایک دوسرے میں سمائے رہے، اپنی 1 مہینے کی جو تڑپ تھی اسے مٹانے لگے۔ ایسا لگا جیسے سارا غصہ، ساری غلط فہمیاں ختم ہو گئیں۔ آج کا دن ایک نئی شروعات لے کر آیا تھا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔